الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جتنے بھی ایام ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ ایام ایسے ہیں جن ایام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ جمعے کا دن ہے، تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات ہے، ساری راتوں سے افضل رات ہے۔ اور عشر ذو الحج کے جو ابھی 10 دن چل رہے ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت و عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے جو مراد ہیں وہ عشر ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر ذو الحج کے جو 10 دن ہیں، اس کے ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسرائیل والوں کو جب فرعونیت نے تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں مبعوث ہوئے تو اسرائیل والے خوش ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کوئی کتاب بھی ملنی چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی عبادت تو کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دینے کے لیے فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پہاڑ پر آپ آ جائیں اور 40 دن وہاں چلہ کاٹیں، پھر آپ کو کتاب مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن وہاں چلہ کاٹا، اور ان 40 دنوں کے دوران انہوں نے 1 مہینہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے کے بعد جب مہینہ پورا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی روزے کے دوران مسواک کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کی بدلے میں 10 دن اور روزے رکھو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو 1 مہینہ تھا وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور جو دوسرے 10 دن کے روزے رکھوائے گئے اللہ رب العزت نے وہ عشرہ ذی الحج کے 10 روزے تھے۔ اس سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے کہ کتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، کہ عشرہ ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ اعمال ہیں کہ ان اعمال کے برابر میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز پسند ہی نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں ایک بندہ جہاد کرتا ہے، کیا اس سے بھی ان 10 دنوں کی عبادت افضل ہے، عمل افضل ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ آگے فرمایا الا رجل، مگر ہاں ایک آدمی ایسا ہے خرج بنفسہ، لیکن وہ نکلتا ہے خود بذات خود، اپنی سواری لے کر نکلتا ہے، وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، لیکن وہ واپس نہیں لوٹتا، اتنا اللہ کے راستے میں لڑتا ہے کہ شہید ہو جاتا ہے، سواری بھی اس کے اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ مجاہد افضل ہے، باقی جہاد کرنے والا جو واپس آ جاتا ہے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جو ان 10 دنوں کی عبادت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو عشرہ ذی الحج کے جو اعمال ہے، عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، ان کو ان سے بھی افضل فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے پھر اس کی تطبیق یوں فرمائی ہے کہ دیکھو، آخری جو رمضان کا عشرہ ہے اس کی جو راتیں ہیں وہ افضل ہیں، اور عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں
یہ 10 دن افضل ہے، اس کی 10 راتیں افضل ہیں، اس کے 10 دن افضل ہے، چونکہ ان 10 دنوں کے اندر قربانی بھی آ جاتی ہے۔ حج کے جتنے مناسک شروع ہوتے ہیں وہ اسی مہینے میں شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں۔ ان میں ایک مہینہ ذی القعدہ کا بھی ہے اور ذو الحج کا بھی ہے۔ اور یہ 4 مہینے جاہلیت کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، فضیلت والا، عظمت والا سمجھا جاتا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو عظمت والے مہینے ہیں اور جو عظمت والی جگہ ہے، ان میں اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا پھر عذاب سزا بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک بندہ اگر بیت اللہ کے سامنے طواف کر رہا ہے اور اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑ رہی ہے اور دوران طواف وہ بندہ اگر اپنی نگاہ کی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو ایسے بندے کا نام ہمیشہ محروم والے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ بیت اللہ میں جا کر کی بھی نظر کے گناہ سے نہیں بچ سکتا تو بتاؤ دنیا میں اور کون سی جگہ ہوگی جہاں وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے جو آدمی عظمت والے دنوں میں گناہ کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے فضیلت بھی ہے کہ اس میں آپ اعمال کریں گے اتنا بڑا اجر ہے، اور جب آپ گناہ کریں گے تو گناہ پر پکڑ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ہوگی کہ آپ فضیلت والے دنوں میں آپ نے اتنا بڑے جرم کی، وہی گناہوں کی آپ کی عادت رہی، وہی گناہوں والی زندگی، نافرمانی والی زندگی رہی۔ تو اس لیے جن دنوں کی اللہ رب العزت کے ہاں عظمت ہے، فضیلت ہے، ان دنوں میں اگر گناہ کریں گے تو گناہ بھی زیادہ ہے اور اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 اعمال ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اربع لم تکن یدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ سفر میں، حضر میں، بیماری میں، غمی میں، خوشی میں، صحت میں، ہر حال میں ان 4 اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے فرمایا صیام عاشورہ، 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہر حال میں رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں رکھتے تھے۔ اور دوسرا عمل والعشر، 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ 9 ذی الحج کا رکھنے والے ایسا ہے کہ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اب یہ کہنا آسان ہے کہ 1 سال کے روزے رکھے تو آدمی پتہ چلتا ہے کہ پورا سال روزے رکھنا اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں 1 دن کے روزہ رکھنا۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ہمیشہ مداومت فرمائی ہے، نہیں چھوڑی، 3 ایام کل شہر،
ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، 13، 14، 15، یہ سنت روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر مداومت، استقامت اختیار فرمائی ہے، اور کسی حال میں، چاہے وہ سفر ہے، حضر ہے، بیماری ہے، صحت ہے، ہر حال میں یہ مہینے کے 3 روزے رکھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم پیر کا روزہ سنت ہے، جمعرات کا سنت ہے، یہ نہ رکھ سکے تو کم از کم مہینے میں 3 روزے ایام پیر جو سنت کے روزے ہیں ہم انہیں رکھیں۔ ایک تو اجر بھی ملے گا، دوسرا یہ کہ جو سنت مٹتی جا رہی ہے، اس سنت کو زندہ کریں گے تو 700 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور چوتھی چیز ہے وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، چاہے سفر کی حالت ہے، حضر کی حالت ہے، بیماری ہے، صحت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتان قبل الفجر، فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی سنت، وہ ہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے وَرَكَعَتَيْ قَبْلَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اس لیے اس میں شرعی حکم بھی یہی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت فرض ہے اور فجر کی 2 سنتیں سنت ہیں، فضیلت زیادہ ہے، پھر بھی حکم ہے کہ آپ 2 رکعت سنت پڑھیں، ادا کریں، اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ہاں اگر جماعت ختم ہو رہی ہے، اب آپ کو یقین ہے کہ اگر میں سنتوں میں لگ جاؤں گا تو میری جو ہے جماعت ختم ہو جائے گی، فرض نکل جائیں گے، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ فرض میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے فجر کے بعد پھر بھی آپ سنتیں پڑھنے کا حکم ہے، صرف فجر کی سنتیں، باقی ظہر کی ہے، آپ ظہر کی بعد میں نماز کی فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی سنتوں کی زیادہ تاکید ہے۔ اب جہاں فجر کی سنتوں کی اتنی تاکید ہے تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ فرض کی کتنی فضیلت ہوگی، فرض کی کتنی اہمیت ہوگی کہ فرض ادا کرنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کے روزے کو ہر صورت، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں رکھا، اور جہاں بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے قربانی کے حوالے سے جہاں فضیلت ہے کہ جانور آپ ذبح کریں، اور جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ایک گناہ معاف ہے۔ اور بعض حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہی قربانیاں کل قیامت کے دن پل صراط پر کام بھی آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ جمعے میں میں نے صاحب نصاب کون ہے اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ اب 52 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے شرط ہے کہ سال گزرنا، لیکن قربانی میں یہ ہے کہ صاحب نصاب آپ انہی 10 دنوں میں بن کے آپ کے پاس پیسے آ گئے، 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، مال تجارت ملا لیں، دوسرا تیسرا سارا مال ملا کے اگر 52 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے مال، تو آپ پر قربانی فرض ہے، واجب ہے۔ اور اگر قربانی نہیں کریں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من وجد ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اب
عیدگاہ میں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے بوڑھوں کو بھی لے کر آئیں، بچے ہیں ان کو بھی قربانی میں لے کر عیدگاہ میں لے کر آئیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات اتر رہی ہوتی ہیں۔ بوڑھے آئیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہوں گے، بیمار ہیں وہ بھی، بچے ہیں بوڑھے ہیں، سب کا حکم ہے سب کے لیے کہ سب کو لاؤ، عیدگاہ میں سب آئیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ مشفق نبی، رحیم نبی، فرمایا جو قربانی طاقت رکھنے کے باوجود، ہمت رکھنے کے، مال و دولت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت ناراضگی۔ کچھ لوگ بہانے کرتے نہیں جی میں نے تو پیسے رکھے تاکہ بہن کا نکاح ہے اس میں کام آئیں گے۔ بھائی بھلے عید کے فوراً بعد شادی ہے تب بھی اگر ان دنوں میں آپ کا پیسہ ہے آپ پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی سے ہیلے بانے سے نہیں نکل سکتے، یہ لازمی چیز ہے۔ اور قربانی کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب اس قربانی کا جو جانور ہے ہم ذبح تو یہاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کی جو ہے کھال اللہ تک پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر یہ قربانی کرانے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس کا مقصد جو ہے قربانی کرنے کا تقویٰ مقصد ہے کہ جس طرح ہم اپنی طرف سے اچھے جانور پر چھری چلاتے ہیں، یہی چھری ہم اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں اور جتنی بھی دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں ہم اپنی خواہشات پر بھی یہ چھری چلائیں۔ اور تقوی کا معیار کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بڑی بہترین اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ تقوی اصل یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جتنے بھی خیالات ہیں، خواہشات ہیں، اگر یہ نکال کر اس کو وجود دیا جائے، وجود دینے کے بعد سر عام بازار میں مجمع میں رکھ دیے جائے ساری خواہشات کو، تو کسی خواہش پر آپ کو شرمندگی نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ جتنے بھی آپ کے دل کے اندر خواہشات ہیں، خیالات ہیں، ان کو ایک شکل دی جائے، شکل دینے کے بعد پھر اس کو سر عام بازار میں رکھ دیا جائے اور کسی خواہش پر شرمندگی نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ ایسا دل ہمارے پاس کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تو اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ فرمایا، بیٹے کو لے گئے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سوچا کہ آپ ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت آ گئی ہے، اولاد کی محبت ابراہیم کے دل میں نہیں آئی، ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے لٹا دی۔ اور بیٹا بھی ایسا نبی کا بیٹا ہو اور جس کے نسب سے آقا علیہ السلام نے آنا ہو تو وہ بیٹا بھی کتنا عظیم الشان بیٹا ہوگا۔ بیٹے نے تجویز دی کہ ابو مجھے جب آپ قربانی ذبح کرنے کے لیے لٹانا تو آپ میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دیں تاکہ ماں باپ بیٹے کی محبت غالب آ کر اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، پورا کرنے میں جلدی ہو جائے۔ تو یہ جب لٹا دیا، چھری چلانے لگے تو چھری چلی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری تجویز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، آپ ایسا کریں میرے آنکھوں سے پٹی کھولیں پھر آپ چھری چلائیں تاکہ اللہ کا حکم جلدی پورا ہو۔ اور چھری کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ خبردار، اگر اسماعیل کے گلے میں چھری کو حکم دیا کہ اگر چلے تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ چھری کی کیا ہمت طاقت تھی کہ وہ اسماعیل کا گلا کاٹتی،
آج ہم جو ہے قبروں سے ایسے گزر جاتے ہیں، ہمیں قبر کے عذاب سے خوف نہیں آتا، چوری کو جہنم کی آگ سے خوف آ کر اللہ کی تعمیل کی حکم کو مانا۔ تو جو قربانی کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سے 100% اللہ کی نافرمانی نکل جائے، گناہ ہم سے چھوٹ جائے، تقوی والی زندگی حاصل ہو جائے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، اچھے جانور لاتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی قربانی کریں کہ گناہوں کو چھوڑیں۔ اور قربانی میں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ دیا اچھا جانور لیں، اچھی بات ہے، لانا چاہیے، 20 لاکھ کا جانور لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں دکھلاوا زیادہ ہے۔ بھائی 20 لاکھ کے جانور لانے سے اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ 10 جانور لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قربانی بھی زیادہ ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ غرباء یتیموں تک گوشت آپ کے زیادہ پہنچے گا۔ 20 لاکھ آپ کی ہمت طاقت ہے تو 2-2 لاکھ کا 10 جانور لے لیں، کتنا اجر بھی بڑھ جائے گا اور غریبوں تک گوشت بھی زیادہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان چیزوں کا خیال کریں کہ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانی کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر عید الاضحیٰ کے مجمع میں بیان ہوگا۔ بیان انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے شروع ہوگا اور 8 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز الحمد مسجد میں ادا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا